ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، تساں احباب نے میرے تو قبل بہت سارے علماء کرام خطباء اعظام دے خطابات کو سماعت فرمائے اور آج بھی ایک کانفرنس سیرت تاجدار انبیاء دے نام نہ جس کا انعقاد کیتا جاتا ہے اور اس کانفرنس سے انتظام کرنے والے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان حضرت حافظ مقصود صاحب، میرے بھائی عبدالقیوم صاحب اور انہاں دے رفقاء، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جڑے احباب دور دراز دا سفر طے کر کے اس کانفرنس کے اندر شریک ہوئے، اللہ سب دا آنا سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا میرے محبوب کائنات کے لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو سانو اللہ دا قرب مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو کہ جنت دا دخول مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ جو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دی شفاعت دے حقدار بن جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے جنڈے روائل حمد تھلے جگہ مل جائے، پھر وہ دی کی شرط فاتبعونی، تسی میری اتباع کر لو اور نبی علیہ السلام دی اتباع فرما برداری کیوں کرنی ہے؟ نبی دی ہر گل نو اللہ نے اپنی شریعت اپنا دین آکھیا، کائنات دی اندر کسے مولوی دی بات دین نہیں، کسے امام دی بات دین نہیں، کسے پیر دی بات دین نہیں۔ مولوی پیر امام دی بات تاں دین بنے گی اودے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہوئے، اس وقت تک کسے مولوی پیر دی امام دی بات دین نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ السلام دی ہر بات دین، اور اللہ نے آپ کے بارے میں اندر اس بات کو بیان فرمایا اور اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا پیغام نوٹ کرو میرے دوستوں بزرگوں، ہر خطیب میری جماعت کا ہر طالب علم او دا عقیدہ کیے، عقیدہ یہ کہ کائنات کے اندر دین ہوئی جڑا پیغمبر دی زبان نبوت جو نکل چکے ہیں، باقی کسی دی زبان جو نکلن والی بات دین نہیں۔ صحیح مسلم دی روایت ہے کتاب الایمان، میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اسی نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہیں، ایک سفید پوش نوجوان آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے، صحابہ نو پھلانگا ہویا، میرے پیغمبر کو آ کے 2 سال ہو کے بیٹھ جاؤ، نبی علیہ السلام تے گوڑے دے نال اپنا گوڑا لا رہی ہے، اتحیات دی حالت دے اندر بیٹھے، سوالان دی بشار شروع کر دیں دے، آندہ جی اسلام کی چیز ہے،
آپ نے اسلام کی تشریح کی تھی آندہ صدقہ، پھر پوچھنا ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان کی تشریح کی تھی، یہ کو کہندہ صدقہ۔ صحابہ کہندے نے جدوں یہ سوال کردہ ہے اسی کہندے انہوں آندہ جاندہ کچھ نہیں، جدوں یہ تصدیق کردہ ہے پھر سانو پتہ چلے ہے سوال کرنے والا پہلے بھی جاندہ ہے۔ تیسرا سوال کردہ ہے احسان کی چیز، نبی علیہ السلام نے احسان کی تشریح کی تھی، آندہ صدقہ۔ پھر چوتھا سوال کردہ ہے جی قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے قیامت دے بارے کی کیا ہے؟ فرمایا نہ سوال کرنے والے نو پتہ ہے قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا ہے پتہ انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے۔ پھر وہ پنجواں سوال کردہ ہے قیامت یہ نشانیاں کی نے؟ تو نبی علیہ السلام نے نشانیاں دسیاں، یہ اٹھ کے چلا گیا ہے، آندہ صدقہ، اٹھ کے چلا گیا ہے، مسجد نبوی کے بعد گیٹ کے قریب پہنچے ہے کہ صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا۔ صحابہ مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہو گیا، جدو باہر ہویا ہے تو اگوں بندہ نظر نہیں آیا، صحابہ دے مگر باہر گئے تو اگوں بندہ غائب ہو، سجے کھبے ویکھ کے بندہ نظر نہیں آیا، صحابہ آکے اندر اللہ رسولوں تو بندہ ہی غائب ہو گیا، وہ دا پتہ ہی نہیں چلے آج جدوں نے دروازہ کراس کیتا ہے کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاکا جبریل۔ ستے ہی جاگ دے بولو ہاتھ چکو ہاں جڑے ستے جاگا نہیں دے۔ ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا جبریل سن میرے صحابیوں جبریل کیوں آئے؟ اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھوڑے کول اس وجہ تو آیا ہے لیعلمکم دینکم، تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن جبریل اپنی مرضی نال نہیں آوندا، جبریل آوندا ہے تے اللہ دی مرضی نال آوندا ہے، اپنی مرضی نال بولو اپنی مرضی نال نہیں آوندا، اللہ دی مرضی نال آوندا۔ جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال، آیا بھی مسجد نبوی دے اندر، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وچ، آیا بھی عربی بولتا ہے، انہوں پنجابی نہیں ہوندی، آیا مسجد نبوی دے اندر ہے، آیا عربی بولتا ہے، اور انہوں پتہ سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیا نشانیاں ہے وے۔ اللہ پاک نے آسمان تو دس کے کلے ہے، یہ وہی لے کے آسمان تو آئے، لیکن اس جبریل نے آ کے جدو انہوں پتہ سی پھر صحابہ دے سامنے کھلو کے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیتا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں صحابہ نے دسیا؟ پوچھو علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے، خطبہ اعظام سے پوچھو جبریل نے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیتا؟ جبریل تاکید ہے کہ جیڑی بات میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ میں آسمان تو وہی لے کے آیا، وہ میری بات دین کے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک میری بات زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے نہیں جائے گا۔ جبریل کی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسی مولوی پیر امام کی بات رو دین کیویں بننا جدی تصدیق زبان نبوت نہ کرے؟ اور اے ہی مسلک اہل حدیث ہے، دین ہوئی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت جو نکلے ہے، شریعت ہوئی ہے جڑی آپ کے سینے اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ اس واسطے اللہ نے قسم اٹھا کے کیا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پھر کہہ دے سونیا منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، منو اسے ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم۔ تارا آسمان تے ٹوٹ رہا ہے نا تے لمبی ساری ایک لکیر پہ دی، اس تارے دی ٹوٹے ہوئے تارے دی رب قسم چک رہے ہیں۔ کیوں چک رہے ہیں؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا تسی گمراہ نہیں ہوو گے، صاحبکم جڑا تھوڑا صاحب، تھوڑا ہادی، تھوڑا مرشد، تھوڑا رہبر، تھوڑا رہنما، تھوڑا مطاع،
فرمایا جدو تسی او دے پیچھے لگو گے او دی گل منو گے اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تسی گمراہ نہیں ہوو گے کیوں نہیں گمراہ ہوو گے وما ينطق عن الهوى او دے گل منیا اس واسطے گمراہ نہیں ہونا کہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں جدوں بولدا ہے میری مرضی نال بولدا ہے ان هو الا وحی یوحی جب نبی علیہ السلام اپنی مرضی نہ نہیں بول دے جو بھی آپ دی زبان دے وچوں نکلدا ہے اس حق تے سچ پاک کے لا شک ہے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی اجے او پچھلا محلہ نہیں بولدا اگوں کوئی بول دے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی ساڈا پیر جدو میرا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادو سی کردا جدو ہندا سی حکم الہی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے آقا دی فرما برداری کرنی ہے آئیے جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر اے نہیں کہنا کہ میرے امام دا قول ہے وے حدیث اپنی جگہ تے وے یہ حدیث میں اس واسطے نہیں مندا میری عقل دے خلاف ہے یہ حدیث میں اس واسطے نہیں مندا کہ میرے امام دے قول دے خلاف ہے یہ حدیث اس واسطے نہیں مندا میرے امام دے فتوے دے خلاف ہے یہ حدیث میں اس واسطے نہیں مندا میرے امام دی قیاس اور رائے دے خلاف ہے یہ دی مثال بھی لے لو حدیبیہ دا مقام یہ واقعہ تسا سنے ہیں 1400 صحابہ دا لشکر پہنچی ہے تے مکے والے اگوں یہ بات کہی ہے کہ ایسا بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دے صفا مروہ دی سائیاں نہیں کرن دے وہ بیت اللہ کہ جدے بارے دے اندر کچھ لوگ پھونک دے نے زبانہ کھول دے نے اسی کعبۃ اللہ تے حملہ کرنا ہے اسی مکے تے حملہ کرنا ہے مدینے دے بارے دے اندر بکواس کر دے نے میں یہ بات بار آور کرانا چاہنا اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانہ نے اگے بات تسا احباب دے سامنے پیش کی دی ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء خطبہ میری جماعت کا ایک کارکن میری جماعت کا ایک خطیب اس بات کا اعلان پہ بانگے توہل کر دے یاد رکھو مکہ ساڈی جان ہے مدینہ ساڈا ایمان ہے جیڑا انسان مکے اور مدینے وال نگاہ اٹھائے گا وہ دی آنکھ نو کر دیتا جائے گا یہ یزدانی شہید دے روحانی فرزند زندہ نے علامہ احسان دے روحانی فرزند زندہ نے ساجد میر صاحب دے روحانی فرزند زندہ نے انشاءاللہ گلی گلی نگر نگر بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر چوکا چرستیوں کے اندر اس بات کا اعلان کرتے رہا گے لوگوں سن لو جس انسان نے مکے مدینے وال گہری نگاہ کر کے دیکھیا اسی انہاں کنجراں دے سر من دیاں گے انہاں دلیاں نو گٹر تے تن دیاں گے انشاءاللہ اور جنہاں نو مکے مدینے نہ پیار ہے جواب ہو دین جنہاں نو پیار نہیں ہو چپ کر جان جواب ہو دین جنہاں نو مکے مدینے نہ پیار ہے اچھی اچھی حرمت حرمین پر جنہ دا حرمین تے یقین ہے ایمان ہے اوہی بولیا جے ہاتھ چوکے حرمت حرمین پر اور اہل حدیث یوتھ فورس دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ تعالی اہل حدیث اس بات دا عزم بالجزم کر چکے میں اور بے بانگے دہل میں بات کہہ رہا
اس کانفرنس کے اندر مکہ مدینہ انشاءاللہ تعالی ساڈا ایمان ہے، اسی اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانا مکے اور مدینے کی حرمت واسطے اپنا ایمان سمجھنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جنت کا پیغام سمجھنے ہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شیر پاکستان احمد محمد یوسف پسروڑی صاحب، شیر پاکستان احمد محمد یوسف پسروڑی صاحب۔ مشرکین مکہ نے کیا اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دیاں سائیاں نہیں کرن دینا۔ آقا فرماندے نے عمر جاؤ یار انہاں نو سمجھا جا۔ حضرت عمر آندے نے جی میری جذباتی طبیعت ہے، ایویں کہ بندے نے تاں ٹھاں گل کیتی بندہ ٹپا دیا، تو تسی اس طرح کرو حضرت عثمان نو بھیجو، حلیم الطبع انسان۔ حضرت عثمان نو بھیجیا، افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، میرے پیغمبر نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ میرے پیغمبر نو پتا سی عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ آقا نو اس بات دا علم نہیں کہ عثمان زندہ نے یا شہید کر دیتے گئے نے۔ آقا علیہ السلام نے بیعت لئی ہے، عرشاں تو آواز آئی میرے محبوب جی انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، میں عرشاں دے رب دے ہاتھ تے کیتی ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ادھروں بیعت ہوندی ہے، مکے چ پتہ لگ جاندا ہے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے، مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ اونچی بولو، مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے۔ مشرکاں نوں پتہ لگ گیا ہے انہاں مرن تے بیعت کر لئی ہے، جنہاں بیعت کر لئی انہاں مرن تو بعد نہیں آنا۔ انہاں نے اپنا سہیل نامی آدمی بھیجیا ہے، فرمایا جا صلح کر کے آ۔ سہیل آندا ہے، آقا فرماندے نے دس تیریاں شرائط کی نے؟ صدقے جاواں اس ہستی تو کہنا تے چاہیے سی نا ساڈیاں اے شرطاں نے، صلح دا پیغام تو لے گیا ہے، لیکن آقا اینے امن پسند، آپ نے فرمایا تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط ہے تو واپس جاؤ، اگلے سال پھر آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کہندے نے یہ شرط جدوں آقا نے فرمایا نا ٹھیک ہے بھی یہی واپس جانے ہاں اگلے سال پھر آؤ، حضرت عمر آندے نے یہ بات میری عقل دے خلاف سی۔ اور بعض لوگ آندے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی۔ ہاں دوسری بات، دوسری شرط کی ہے، آندہ ہی ساڈا بندہ تھوڑے ہل ٹر گیا نا تو ہم واپس دینا ہے، کہ جے تھوڑا ساڈے ہل آ گیا ہم واپس، وہ بولو۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے اس تو بھی اگے شرائط طے ہوئیاں، نبی علیہ السلام نے سین کیتے دستخط، انہوں فرمایا تو بھی سین کر۔ انہیں جدو صلح نامہ پڑھیا نا تے اتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آندہ جی میں سین نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں تیریاں منیاں نے اپنی منوائی کوئی نہیں تے سین تو کیوں نہیں کر؟ آندہ جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا تے جے تھانوں رسول اللہ من لئیے، گل سنن والی جے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی۔ مشرک نو پتہ ہے کہ اینو رسول اللہ من لیا، یہ دے پیچھے چلنا پینا ہے، لیکن مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، نبی دی مخالفت بھی کری جاندا ہے، رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت کری جاندا ہے، رسول اللہ منی جاندا ہے، پیغمبر دی حدیث دے مقابلے چ امامہ دے قول پیش کری جاندا ہے، رسول اللہ منی جاندا ہے، حدیث چھڈ کے اپنی خواہشات اپنی قیاس اور رائے نو منی جاندا ہے، لیکن اینو پتہ ہے کہ ان جن نے نبی نو رسول اللہ منی ہے انہیں پیغمبر دی بات
منی ہے. جنہیں نبی دی بات نہیں منی, پیغمبر دی اتباع نہیں کیتی, انہیں رسول اللہ نہیں منی. آقا فرماندے نے علی اتوں مٹا دے. محمد رسول حضرت علی آندے نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا, میں نہیں مٹا سکتا. آپ نے اتنے پھڑ کے لکیر پھیری, دستخط ہو گئے, صلح ہو گئی. یہ کو بند کر دے. صلح ہو گئی. جدو صلح ہو جاندی ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے. ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے, فرمایا کی ہویا ہے یار, ساریاں انہاں دیاں منیاں نے, اپنی منوائی کوئی نہیں. تے چل جا آدرا دوویں جنے رل کے اللہ دے نبی نہ گل تے کری. ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی, بھائی تو آپ ہی جا کے کر لے. فرمایا کیوں؟ فرمایا ہو رسول اللہ. کیوں گل نہیں کرنی؟ ہو اللہ دے رسول نے, اللہ دے بھائی تو آپ گل. حضرت عمر سیدھے اٹھے نبی پاک دے خیمے. ہاں عمر کیویں آئے؟ فرمایا جی اسی حقتے ہیں. جی عمر حقتے ہیں تے کافر باطل دے نے, اللہ رسول انہاں نہ ہی لڑدے مر جائیے تے پھر کتنے جاواں؟ فرمایا جنت. او کتنے جان گے؟ جہنم چ. تے پھر اللہ رسول ایڈی لکھ کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. عمر آندے نے ادھر ہونا انی رسول اللہ. ابو بکر کو گیا ہوا رسول اللہ. تے نال آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے, یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی, میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر کہندے نے جدو جگاں دے پیر نے بات ارشاد فرمائی میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے. میں کیا عمر تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھے کہ نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا ہی. عمر بہت بڑا گناہ کیتا ہے. حضرت عمر آندے نے پوری زندگی بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر میں حصہ لیا, میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں, اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے جڑی میں نبی دی حدیث کے مقابلے دے اندر اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا سی. میرے دوستو یہی مسلک اہل حدیث ہے. اگر نبی دی حدیث کے مقابلے دے اندر عمر دی قیاس اور رائے دا مول کوئی نہیں, میں کسے مولوی پیر امام دی قیاس اور رائے دا مول کیویں پھیر دیا؟ یہی مسلک اہل حدیث. جتھے نبی دی حدیث آ جائے عمر دا فتویٰ نہیں چلتا, عمر دی قیاس اور رائے نہیں چلتی. یہی مسلک اہل حدیث ہے. پھر وہ نبی دی حدیث کے مقابلے کسی مولوی دا فتویٰ بھی اور بولو. حضرت عمر نے فیصلہ دیتا ہے پاگل عورت نے بدکاری کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے لے جو انہوں رجم کر دے. صحابہ مدینے تو باہر لے گئے, اس عورت نو رجم لگے نے کرن دے. حضرت علی اونٹ پہ چار دے. حضرت علی کہنے لگے کی لگے ہو کر اے جی عورت نو رجم. فرمایا تے پاگل ہے. اے جی امیر المومنین نے فتویٰ دیتا ہے. فرمایا امیر المومنین نو نبی دی حدیث دا علم نہیں. آقا نے فرمایا سی رفع القلم عن الثلاث الصبی حتی یبلغ النائم حتی استیقظ ہائے المجنون حتی یفیق. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تینہ بندیاں تو اللہ نے قلم نو چک لیا. بچہ گناہ کرے ہو دیتے حد قائم نہیں ہوندی یہ تو تک کہ بالغ ہو جائے. ستے بندے کو گناہ, خواب کے اندر کنے گناہ ہوندے. ایک بندہ اٹھ کے خواب سنائے انہوں بندہ لمحہ پالے کہ تو خواب کی لگا رہے وہ بول دے نہیں. ستے بندے تے حد قائم نہیں اتھوں تک کہ بیدار ہو جائے. حضرت علی نے جا کے حدیث سنائی. حضرت عمر کو کہنے لگے المجنون حتی یفیق, پاگل بندے تے حد قائم نہیں. عمر میرے نبی دی حدیث ہے, تسی کون ہو فتویٰ دین والے؟ حضرت عمر نے حدیث سنی. فرمایا اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر. اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا. حضرت عمر نے اپنا فتویٰ واپس لیا ہے. کیوں واپس لیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین. پھر کہہ دیو
انما کان قول المؤمنین جدوں پیچھے گلا کرتے ہیں یار شور بند کرو کی کرتے ہو تسی اپنی تقریر شروع کی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. حضرت عمر نے اپنا فتویٰ واپس لیا, حدیث آئی. ایک حضرت عثمان نے بھی فیصلہ دیتا ہے. عورت لے آندی گئی, اس عورت نے 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم دیا. لوگوں سن لو, اگے حدیث اور قرآن کی بات سن لو. فرمایا بچہ رکھ لو, اس عورت نو رجم کر دے. صحابہ اس بی بی نو لے کے مدینے جو نکل رہے ہیں, اگوں حضرت علی آ رہے ہیں. فرمایا نو کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ جی نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے, نو رجم کرنے واسطے لے جا. فرمایا کنے فیصلہ دیتا ہے؟ جی حضرت عثمان نے. فرمایا واپس آؤ. حضرت عثمان نو کہنے لگی حضرت علی اللہ دے قرآن دا علم نہیں؟ قرآن نے کیا حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا, حمل اور دودھ پلان کی مدت 30 مہینے رہے. حولین کاملین. حضرت علی نے کیا 24 مہینے وچوں کر دیو دودھ پلان دے, باقی 6 مہینے رہنے دیو, 6 مہینے حمل دے ہی نے. حضرت عثمان نے جدو اینی گل کہی, حضرت عثمان نے اٹھ کے حضرت علی دا متھا چومیا. فرمان لگے لولا علی لہلک عثمان. اٹھائیے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم. حضرت عثمان نے اپنا فتویٰ واپس لیا. جدو قرآن کی آیت آئی عثمان دا فتویٰ نہیں چل سکتا, جدو حدیث آئی عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا. اور آج دے دور حدیث آ جائے ٹھیک ہے, قرآن حدیث اٹھائیے اصول کرخی کتاب, فقہ دی کتاب, قانون قاعدہ درس مدارس پڑھائی جاندی ہے, طلباء موجود نے, علماء بھی موجود. قرآن حدیث کے مقابلے کے اندر امام دا قول آ جائے, قول نہ چھڑو, قرآن حدیث چھڑ دے. میں کہا چلو امام ابو حنیفہ دی عدالت ہی لے چل رہے. جس امام صاحب کے قول دا رولا پیا ہے انہاں دی عدالت ٹر چل کہ امام صاحب اس بارے کی فرمانا. اٹھائیے کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی, حنفیہ دے بہت بڑے امام, کتاب اقد الجید. اقد میں نے ہار, جید میں نے گلا, مضاف مضاف ہے, اور تب گلے چہار پہن دیا. اقد الجید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی کتاب, مطبوع تہران دی چھپی, صفحہ نمبر 53. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول انہاں دا شاگرد آیا مقتدی. انہیں آن کے سوال کیتا, امام صاحب دے جواب دے غور کرو, دے سوال دے غور کرو. سوال کی کیتا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے, تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے, تھوڑا قول بنیے قرآن بنیے. ہائے ہائے ہائے, جتھے امام ابو حنیفہ لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. ساڑھے نو زیادہ امامہ دا ادب کوئی نہیں کرتا. امام صاحب فرمان لگے, فرمایا اترکو قولی بکتاب اللہ. فرمایا پوچھن والیا میرا قول چھڑ دے, قرآن مان لے. قول چھڑ دے قرآن, اونچی بولو بھابیو, قول چھڑ دے قرآن. یہ کنے کیا؟ یاد کر لو, حوالہ یاد کر لو. اگر شاہ ولی اللہ دی کتاب نہ ہوئے, صفحہ 53 نہ ہوئے, مطبوع تہران دی چھپی نہ ہوئے, میں آج تو بعد مسلک چھڑ دیاں گا, اسٹیج چھڑ دیاں گا, مصلی چھڑ دیاں گا. اگر امام صاحب دی حوالہ موجود ہوئے تو میرے بھائی پھر غور کر, امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث لگ جاتے ہیں. فرمایا میرا قول چھڑ دیو, قرآن مان لو. امام صاحب دا قول ایمان ودہ بھی نہیں, کٹدا بھی نہیں. امام صاحب دا قول
ایمان ودتا بھی نہیں اور بولو تو صحیح گھٹتا بھی نہیں. امام صاحب کا قول قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے مومنہ دا ایمان بولو ایمان ود ہے. امام صاحب نے کیا ایمان ودتا بھی نہیں کرتا بھی نہیں. ساڈے بھائیاں نے امام دا قول بھی نہیں منیا قرآن بھی نہیں منیا. امام صاحب نے کیا میرا قول چھڑ دیا قرآن منو. ساڈے بھائیاں نے امام دا قول نہیں منیا. کسی نے پوچھو انوی بھائی نو کہ ایمان وعدہ کرتا ہے کہے گا نہیں ایمان وعدہ کرتا نہیں ساکی نہیں ہے. امام صاحب نے کہا جب میرے قول کے مقابلے قرآن آ جائے قول چھڈو قرآن منو. انہاں قول بھی نہیں چھڈیا قرآن بھی نہیں منیا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سے. سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیتا ہے. سنیے امام ابو حنیفہ دا مسلک ہائے ہائے آندا اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے. تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے. تھوڑا قول منیے حدیث منیے. مولوی صاحب نے تو فتویٰ دیتا نا قرآن حدیث چھڑ جاؤ قول مان لو. امام صاحب کی کہہ رہے فرماندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ. فرمایا پوچھن والے میرا قول چھڑ دے حدیث مان لے. حدیث اوچی بولو حدیث مان لے. امام صاحب کا قول خامد فوت ہو جائے بیوی او دا چہرہ نہ دیکھے تے جے بیوی فوت ہو جائے خامد موڑ امنا بات جو جائے وہ بول دے نہیں. آکھیا امام صاحب کا قول ہے کہ خامد بیوی دے چار پائی دے نیڑے نہ جائے. کیوں نکاح ٹوٹ گیا؟ بیوی خامد دی چار پائی دے نیڑے خامد بیوی دے نیڑے نہ جائے. تو میں کیا حدیث کی کہہ رہی آئیے حدیث سنیے. حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او بیوی نبی دی کہ جنہوں آقا فوت ہون تو بعد بھی نہیں بولے. جدو آقا بیٹھ دے ختیجہ سے اما عائشہ فرما دیا نے اللہ رسول محبت کا دعویٰ میرے نہ کر دیو تیرے نہ پیار پڑا ہے تو نام ختیجہ دا لیں گے. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ روڑے مار دے سی زخمہ نہ چور نہ سکار ہونا سی. ختیجہ اپنے سر دی چادر ساڑ کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دی سی تے نالے آندی سی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آقا جڑے اج پتھر مار رہے نے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے دے پہرے دار بن جان گے. ختیجہ پہرے دار دیکھن والی موجود نہیں ایسا پہرے دار موجود نے. ہائے 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 اس بیوی نے نبی نثار وہ اما ختیجہ دنیا تو فوت ہوئی. سنو مسلک اہل حدیث اہل حدیث کے چوکیدار کی بات سنو. اما ختیجہ فوت ہوئی اٹھائیے کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد محمد بن یوسف الصالحی دی حوالہ نوٹ کرو. طلباء اور علماء دی جماعت سامعین دی جماعت اما ختیجہ دنیا تو فوت ہوئی غسل نبی پاک نے خود دیتا ہے. اپنی بیوی نو غسل نبی پاک نے خود دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے غسل حضرت اسماء بنت امیس انہاں دی بیوی نے خود دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئی غسل حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. ہائے صحیح بخاری اٹھاؤ اما عائشہ بیمار ہوئی. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے بڑی خوش نصیب ہوئے. تینوں غسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھا. میں کیا حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی. لیکن امام صاحب دا قول کہہ رہا بیوی خامد دے نیڑے نہ جائے اور خامد بیوی دے نیڑے نہ جائے. امام صاحب نے کہا میری قول کے نال نبی دی حدیث ٹکرا گئی. میری حدیث نہ چھڈو میرا قول چھڑ دیو. میرے بھائیاں نے امام دا قول بھی نہیں چھڈیا حدیث بھی نہیں منی.
بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ اور اے ہی مسلک اہل حدیث، سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیا، چپ نہیں رہا، آندہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ قول الصحابہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے صحابی دا قول ہوئے، امام صاحب تھوڑا قول نبی دے صحابی دا ٹکراتا ہوئے، پھر تھوڑا قول بنیے نبی دے صحابی دا قول۔ امام صاحب فرمان لگے اترکو قولی بھی قول صحابہ، فرمایا میرا قول چھڑ دیو، صحابی دا قول بن لو۔ امام صاحب تھوڑا مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، فرمایا جیڑی عظمت اللہ نے پیغمبر تے صحابی نو عطا کی تھی، امام ابو حنیفہ نو عطا نہیں کی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ دا مسلک سن لو، میرے قول دے سامنے صحابی دا قول آئے، میرا قول چھڑ دیو، صحابی دا قول، میرے قول دے سامنے نبی دی حدیث آئے، میرا قول چھڑ دیو، حدیث مان لو، میرے قول دے سامنے قرآن آئے، قرآن دی آیت منو، میرا قول چھڑ دیو۔ اور جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا وہی مسلک اہل حدیث ہے، اور یہی اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ نبی دی حدیث کے سامنے کائنات کے اندر کسی امام پیر کی بات آ جائے، کسی امام کی بات نہیں منی جائے گی، کسی بات منی جائے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ وہ بولو دے صحیح، نبی دی حدیث آ جائے، پیغمبر دی بات آ جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک کون والا آیا، آندہ عمر جی عورت مناسک حج ادا کر لیندی ہے، عورت نے حج مکمل کر لیا ہے، طواف الوداع کرنا ہے، عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، کہ عورت کی کرے، طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے وہ بندہ کو آندہ جی نبی دی حدیث ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے اس بندے والے دیکھیا، فرمان لگے جدوں یہ مسئلہ پوچھن آیا تینوں نبی دی حدیث دا علم ہے سی؟ فرمایا جی علم سی۔ ہائے ہائے جلاد نو مگا، فرمایا کوڑا لے گیا، فرمایا نو مدینے دے چوک چ لمحہ پاؤ، کہنے لگا میرا قصور جرم، میں حدیث بیان کیتی ہے، تسا اپنی قیاس اور رائے نہ فتویٰ دیتا تے منو کوڑے مار رہے۔ فرمایا کوڑے تینوں اس وجہ تو نہیں مارن لگا کہ تو حدیث کیوں بیان کیتی ہے، کوڑے اس وجہ تو مارن لگا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لہر دیا ہے، کیوں آیا؟ اور سن لو مدینے دے لوگوں، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ اور آج عمر زندہ ہوندے گجرانے دے مولوی کنے کو چوکا ہی لمے پہ، وہ بول دے نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتویٰ نوٹ کرو، اور آئی مسلک اہل حدیث جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی بات نہیں چلے گی، پیغمبر دا فرمان آ جائے کسے دے دروازے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں، نبی دی حدیث آ جائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی دے صحابہ دا عمل دیکھ لو، کتاب اللباس سن نبی داؤد ہے، نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہاں نے زرد رنگ دی چادر لئی سی، آقا علیہ السلام کو آئے، نبی علیہ السلام دی چادر وال ویکھے نے ما ھذا، اوے عبداللہ ہے اتنے کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اینی گل چی سمجھ گئے کہ نبی نو چادر نہ پسند ہے، اسے ٹائم پہ مڑے گھر تندور بلن ڈیا سی تے جا کے چادر وچ سٹ دیتی، چادر جلا دیتی، دوجے دن آئے آقا فرماندے نے عبداللہ چادر کتھے ہی؟ اللہ رسولوں دے کل ہی جلا دیتی سی۔ فرمایا وہ تو جلائی کیوں ہے؟ تو اپنی بیوی نو دے دینی سی، گھر دے اندر اوپر لے لیں گے،
کہ عبداللہ بن عمر نے جڑا جواب دیتا ہے نا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. آندے نے آقا جیڑی چادر تھانو چنگی نہ لگے ہو میری بیوی دے بدن دے بھی چنگی نہیں لگی. ایڈا نا ہی مسلمانی ہے, اینو مومن کہندے نے. جتھے نبی دی بات آ جائے فتبعونی یحببکم اللہ, پیغمبر دی اتباع فرما برداری. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نبی علیہ السلام دی جنہیں بات نہیں منی, آقا علیہ السلام دی بات نو ٹھکرا دیتا ہے, وہ بندہ مومن نہیں, وہ عورت بھی مومنہ نہیں. آئیے میرے پیغمبر دے کول ایک آن والا ہوندا ہے, آن کے اندر اللہ دے رسول میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے نال کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے یار منو لوڑ نہیں, اے میرا ایک صحابی بیٹھا ہے جلیبیب اینو دے چھڑ. ہن جلیبیب جڑے سی نا یہ کالا شاہ دا رنگ سی, موٹا جہا نک, موٹے موٹے ہونٹ. وہ صحابی ہن کدی اودے ول ویکھے تے کدی نبی پاک ول ویکھے. آندا اللہ رسول گھر جا کے مشورہ کر لو, فرمایا کر لے. یہ صحابی گھر گیا, بیوی نو جا کے نہ اچھی اچھی آندا ہے اللہ رسول نے رشتہ قبول نہیں کیتا, جلیبیب دے بارے گیا. وہ بیوی آندی ہے خدا دا کھاؤ جلیبیب نو رشتہ دے, منڈیاں دا ویکھدا غلام اسی خاندانی لوگ, ایڈی سونی ساڈی بیٹی اودے نال چلدی چنگی لگی. اللہ اکبر, سانو یہ رشتہ قبول نہیں. نال کمرے چ آواز پی گئی اس بچی دے کان دے اندر جہدے رشتے دی گل ہو رہی. پیان کے آندی ماں کی کہہ رہی؟ فرمایا پتر ہے گل ہے. فرمایا اتردون امر رسول اللہ, ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہیں کہ قرآن نہیں پڑھیا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابیہ نے جدو ماں نو یہ آیت سنائی تے نال ہی آقا فرماندے نے جلیبیب نو پتہ تے کر یار, انہاں جے مشورہ نہیں کی. آن کے دروازہ کرتا ہے, اندروں آواز آئی کون؟ اے جلیبیب. وہ صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا, اندروں ہی واپس ہو گئے. بیوی آندی ہے باہر کون جے؟ صحابی آندا ہے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا, رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے کری, ایک بھی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے, جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے, پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے, اور کوئی عذر سانو نہیں. مرید بھی بول پیا, مریدنی بھی بول پئی, تے کڑی کی آندی ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھ, دے بھیجن والے ول ویکھ, یہ دے بھیجن والے ول ویکھ. اینو بھیجن والا کون ہے؟ بس کر اماں تو ہن جان دے, کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے, اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے, کچھ نہ آکیے دے تائیں. نکاح ہو گیا ہے. نکاح جدو ہویا نا 3-4 دن ہی گزرے, 3-4 دن ادھروں اعلان ہو گیا آ جاؤ میدان احد کے اندر, میدان احد کے اندر آ جاؤ. یہ صحابی نے تلوار میں آن دے وچوں کڈی ہے تے کھڑا ہے. ہن ایک پاسے بیوی, دوجے پاسے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم. جگاں دے پیر دے صحابی ہن تلوار ہاتھ دے اندر تے کی کہہ رہے ہیں؟ میں تنوار دیواں, میں منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں,
میں اولاد پین پائی وار دیوا سنے بیویاں باپ مائی وار دیوا میں سردار جگ تو میں جگوار دیوا میں اودی جتی اتو پگوار دیوا بیوی چھڑی میدانے ہوچ گئے شہید ہو گئے نبی دی گل منی آقا دا فرمان نہیں موڑیا نبی دی حدیث نو ترک نہیں کیتا یہی ساری کانفرنس کا پیغام ہے کہ سارا جہان چھڑتا ہے چھڑ جائے لیکن نبی دی حدیث نہ چھڑو آقا دا حکم نہ چھڑو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا